باب الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرۃ، باریک روٹی نرم روٹی کا بیان المرقق، یہ جو ابھی ہم کھاتے ہیں نا روٹی، یہ والی اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جس میں وہ گندم میں جوش ہوتے تھے نا، تو اس کو ویسے ہی بنا لیا اور مطلب چھانا نہیں ہے اس کو، تو وہ غیر مرقق ہوتی تھی۔ مرقق کا مطلب یہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ چھان کے گندم کی روٹی بنائی ہے، اس کو نرم روٹی کہا جا رہا ہے۔ والاکل علی الخوان، اور میز پر کھانا، والسفرۃ، اور سفرہ دسترخوان پر کھانے کا بیان۔ اب یہ باب قائم کی ہے کہ نرم روٹی جو ہے وہ بندہ کھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بھئی کھا سکتا ہے۔ میز پر بندہ کھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بھئی وہ بھی کھا سکتا ہے، اور دسترخوان پہ۔ اب یہ جو احادیث ہیں، اب آپ مجھے یہ کہیں گے بھئی ادھر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے، یہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بات وہی ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی، دور کی بات ہوتی ہے، وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ایک چیز کی نئی نئی شکلیں آ جاتی ہیں، پھر یہ علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چیز جاتی ہے۔ اب عربوں کا ایک کلچر تھا، وہ یہ کہ بھئی نیچے کوئی چیز کپڑا بچھایا اور اس کے اوپر کوئی چیز ڈال کے کھا لی۔ آج کل بھی لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ عربوں میں چلے جائیں، آج کل بھی وہ دسترخوان نیچے بچھا کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب بعض لوگ میزوں پہ کھاتے ہیں۔ عربوں میں میزوں پہ نہیں کھاتے تھے نا، وہ باہر میں جب عراق شام فتح ہوئے، آگے ایران فتح ہوا، اور ساتھ جناب روم اور فارس، روم کا جو علاقہ فارس و ایران ہے نا، تو وہاں پہ چونکہ ڈیولپمنٹ زیادہ تھی، ترقی زیادہ تھی، وہاں پہ یہ چیزیں تھیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک جگہ پہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ کام ہی نہیں کیا گیا، تو یا تو یہ ہے نا وہ چیزیں وہاں پہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا سائڈ پہ کرو، اس پہ نہیں کھانا، پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی طریقہ نہیں، غیر اسلامی طریقہ ہے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے ایسے کھایا ہے، اصحاب رسول ایسے کھاتے تھے، لہذا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور بھئی علاقائی یہ تہذیب ہے نا، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اس کو دسترخوان پہ نیچے ڈال کے دو روٹی، چاول بھی نیچے ڈال دو دسترخوان پہ، وہ کھائے گا؟ بتائیں چلیں۔ پھر علاقائی غذائیں ہوتی ہیں، علاقائی ڈریس ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، اپنے علاقے کے لحاظ سے، وقت کیا کہتے ہیں علاقے کے تقاضے کے مطابق ہم اپنا جو کیا کہتے ہیں مکان ہے، اپنی جو رہائش گاہ ہم بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں علاقائی ہیں، بھئی ان کا تعلق کوئی مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ نیچے حدیثیں پڑھ لیں۔ یہ میں بات کلیئر کٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں پڑھتا تھا ہم یہ ایسے پڑھ لیتے تھے، اور میرے ذہن میں تقریباً کنفیوژن ہی رہی کافی عرصہ تک، بھئی نرم روٹی اللہ کے نبی نے نہیں کھائی تو ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے میز پر نہیں جو ہے نا وہ کھایا، ہم کھا رہے ہیں، یہ یار یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ کنّا عند انس، قتادہ سے مروی، ہم انس کے پاس سے، وعندہ خباز لہو، اور ان کے پاس ان کا نان بھائی روٹیاں پکانے والا باورچی تھا، تو انہوں نے کہا ما اکل النبی خبزا مرققا، اللہ کے نبی نے نرم روٹی نہیں کھائی، ولا شاۃ مسموطۃ، اور نہ بکری جس کے کھال سے بال اتارے گئے ہوں، اور بکری چھیل چھول کے وہ سالم بنا لیتے تھے نا عیاشی کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہم بناتے ہیں جناب، مرغ روسٹ ہو رہا ہے، سالم بکرا یا سالم مرغ ہم بنا لیتے ہیں، حتیٰ لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کو ملے، مطلب یہ اس طرح کے تکلفات نہیں تھے۔ اور وہ انس گرم بھئی نرم روٹی کھا رہے ہو گئے تھے، انہوں نے بات کی ہوگی نا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کھائی، مطلب اس دور میں نہیں تھی، آج ہمارے دور میں ہے۔ اگلی حدیث ہے، ان قتادہ عن انس قال ما علمت النبی، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے اکل علی سکرجۃ، کا تو کبھی چھوٹے برتن میں کھایا ہو، ہاں چھوٹے برتن پہ کوئی چیز رکھ کے کھائی ہو، ٹھیک ہے؟ سکرجہ، ولا خبز لہ مرقق قط، اور نہ ہی کبھی آپ کے لیے نرم روٹی بنائی گئی ہو، نہ اس کا مجھے علم ہے۔ ولا اکل علی خوان قط، ہاں، اور نہ آپ نے کبھی میز پر کھایا۔ قتادہ سے کہا گیا فعلی ما کانوا یاکلون، لوگ کس پر کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا علی السفر، چھوٹے چھوٹے دسترخوانوں پہ، سفرہ کی جمع نیچے لکھا ہوا جمع سفرت، زمین پر کوئی چیز بچھا دی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ ڈال لی۔ برتن بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، بڑے برتن ہیں، چند برتن ہیں،
بلکہ برتنوں میں وہ لکڑی کے جناب برتن بنا لیے، کدو دے برتن بنا لیے، نہیں پڑھے آپ نے؟ کھجور کا جناب وہ جو ہے اس کا اس میں کیا کہتے ہیں اس میں گڑا ڈال کے تو اس کا کولا بنا لیا، پیالہ بنا لیا. تو اس طرح کے برتن تھے، اور نہ ہی اس طرح کی غذائیں تھیں جیسے ایسا وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی آ گئیں. چلیں او پڑھ دو سستی کے مارے ہوئے لوگوں. اخبارنی امید انہو سمیع انس، انہوں نے انس سے سنا وہ کہہ رہے تھے کام النبی، اللہ کے نبی ٹھہرے یبنی بصفیہ، صفیہ کے ساتھ رخصتی کر رہے تھے. فدعوت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو بلایا، الی ولیمتی، آپ کے ولیمے کی طرف. امر بالانطائی، آپ نے دسترخوانوں کے بارے میں حکم دیا. فبوسیت، ان کو بچھایا گیا. فالقى علیہ تمرہ وعقیدہ وسمنہ، آپ نے ڈال دیں یعنی ڈلوا دیں اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی. اور عمر نے کہا انس سے بنا بھی نبی ہو، اللہ کے نبی نے رخصتی کی. ثم ثنا حیسن فی نتائن، اور آپ نے دسترخوان میں حیسن جو حلوہ ہے یہ تیار کیا. چند چیزوں کو ملا لیں نا وہ حلوہ ہو جاتا ہے نا. وہ الخیل تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے من السمن و تمری بناوی، گھی کھجوریں اور کوئی اس طرح کوئی چیزیں ملا کے وہ بنا لیتے تو حلوہ ہی ہو گیا نا. ابھی حلوے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم تو ہمارے عرف میں حلوہ ہی کہتے ہیں نا. آپ سوجی اس میں ڈال لیں، آپ سوجی نہیں کوئی اور چیز، آپ جناب بیسن سے بنا لیں، آپ کسی اور چیز سے بنا لیں، کدو سے آپ بنا لیں تو وہ حلوہ ہوتا ہے. اس میں مٹھاس کو اگر شامل کر دیا جائے تو اس میں وہ کھجوریں ڈالی ہوئی تھے، گھی تھا. چلے شام والے ابن زبیر پہ عیب لگاتے تھے، یہ رونا آر دلاتے تھے، ابن زبیر کو عیب لگاتے تھے. کہتے تھے یبن ذات نطاقین، او دو پٹکوں والی کے بیٹے. اسماء نے اسے کہا یا ابن، یہ میرے بیٹے، انہم یرونک بنطاقین، یہ تجھے پر عیب لگاتے ہیں، تجھے آر دلاتے ہیں دو پٹکوں کے ذریعے. حل تدری، کیا تو جانتا ہے، ما کان نطاقانی، کہ دو پٹکے یہ کیا تھے. انما کان نطاقی، یہ دراصل میرا ایک پٹکا تھا، ایک چادر کا ٹکڑا تھا. شققتہ نصفین، میں نے اس کو پھاڑا دو حصوں میں. فوقیت قربۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا مشکیزہ میں نے باندھا، بیہد ایمان میں سے ایک کے ساتھ اس کا منہ باندھ دیا نا. اے ربط فامان بھی نیچے لکھا ہوا ہے، میں نے اس کا منہ اس کے ساتھ باندھ دیا. او کا یو کی کا معنی ہوتا ہے تسمے کے طور پہ کوئی چیز اوپر باندھ دینا. بجال تو فی سفرات ہی آخرا، اور میں نے جو دوسرا ہے وہ آپ کے سفرہ دسترخوان میں میں نے رکھ دیا. فکان آل شامی اذا ایروا بالنطاقین، اور آل شام جب ان کو عیب دلاتے نطاقین لفظ کے ساتھ وہ کہتے ایہن والالہی تلک شکات ظاہر ان کا آروہا، ہاں باخدا الہ کی قسم، باخدا یا الہ کی قسم، تلک شکاتن، یہ ایسا شکوہ ہے یا ایسا یہ عیب ہے، ظاہر ان کا آروہا، جس کا آر تجھ سے زائل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو عیب نکال رہے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے، یا یہ جو بات کر رہے ہیں ہاں یہ کوئی باعث آر بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کسی شاعر کا شعر ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے وغیر الواشون انی احبھا، اگلا حصہ وہ ہے وغیر لکھا ہوا، ایرا ویسے ہونا چاہیے، ایر الواشون، ایرا. چغل خوروں نے عیب لگایا ہے اس بات کا کہ مجھے اس عورت سے محبت ہے. وہ شاعر کسی کو کہہ رہا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس پہ عیب لگاتے ہیں کہ واہ انہوں تیرے نال محبت ہو گئی ہے. کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے ہاں جو باعث عیب نہیں ہے. لوگ عیب نکالتے ہیں، یہ باعث عیب بات نہیں ہے. تو وہاں سے جو شعر تھا نا شاعر کا، اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ساتھ پڑھتے تھے. چلیں ہاں بنت الحارث، ابن عباس سے مروی ہے کہ ام حفید حارث بن حزن کی بیٹی ابن عباس کی خالہ
سارا لگا دیا نا، ان ام حفید بنت الحارث ابن حزن خالت ابن عباس عہدت الی النبی، اس نے اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا، سمنن گھی، واقعتاً اور پنیر، و عزبن اور گو، زب کی جمع عزبن، گو 2-4 ہوں گے نا، 2-4 گوہیں ہوں گی، فدعا بہن، آپ نے ان کو بلایا، ان کو منگوایا، فوکلنا علی مائدتی، وہ کھائی گئیں آپ کے دسترخوان پہ، وترکہن النبی، اور اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا لاؤ بھائی وہ جو سامان سارا آیا ہوا ہے ادھر لے آؤ۔ تو آپ کو بتایا گیا، یہ حدیث تفصیل آگے آ رہی ہے آپ دیکھیں گے، جب آپ نے منگوا لیا کھانے لگے بتایا گیا تو آپ نے کہا یار پناہ کر لو، میں کبھی کھائی نہیں۔ کل متقذر لہن، اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا، گویا کہ آپ ان سے نفرت کر رہے ہیں، اس بندے کی طرح المتقذر لہن جو ان سے نفرت کر رہا ہو۔ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا، اگر یہ حرام ہوتی، مَا أُكِلْنَا عَلَىٰ مَائِدَةِ النَّبِيِّ، آپ کے دسترخوان پر یہ نہ کھائی جاتی، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ، اور نہ آپ ان کے کھانے کا حکم دیتے، اور نہ آپ ان کے کھانے کا حکم دیتے۔ فطرتی چیزیں نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا ان کی جو شکل ہے یا نوع ہے وہ بالکل ذرا منفرد ہوتی ہے، آپ نے کبھی کھائی نہیں۔ بعض لوگ تو ہر چیز کھا جاتے ہیں، چٹ پٹ کر جاتے ہیں، جو چیز بھی مل جائے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے۔ وہ کیکڑے نہیں ہوتے، کیکڑے، وہ میرے ایک دوست ہے، وہ ادھر ساتھ پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے وہ پکایا، وہ ہمارے گھر بھیج دیے، مجھے فون کیا ناصر بھائی، میں کہا ادھر آؤ آپ کے لیے ایک چیز ہے، کراچی سے وہ آئے تھے اور وہ دے دیے، میں گھر لے گیا، جا کے کھولا، اس نے بتایا کیکڑا ہے، میں نے کہا یار سنا ہوا تو لاؤ کھاتے ہیں۔ وہ وائف نے کہا وہ ایک ہی ٹھوئیں جے آ گئے، سٹو باہر انہوں مینوں الٹی آندی پئی، یہ واپس کر گیا۔ وہ دے کر نا، پہلے تو میرا دل کر رہا تھا یہ سن کے نا، وہ تشبیہ دے دی ان کو، ہاں میں واپس کر رہا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، آپ خود ہی کھا لو۔ وہ کہتے بڑے مزے کے ہیں، بڑے ٹیسٹی ہیں یہ وہ، میں نے کہا بھائی آپ ہی کھائیں۔ باب السوی کی ستو کا بیان، کتاب الاتمہ، میں نے کیا کہا تھا، کھانے کی چیزیں، پیغمبر نے جو چیزیں کھائی، آپ کے زمانے میں جو چیزیں کھائی گئیں وہ ساری آداب، ہدایات، وہ سب کچھ اس میں امام بخاری لے کر آئیں گے۔ سبید بن نعمان سے مروی انہ اخبر، انہوں نے خبر دی کہ انہم کانوا مع نبی بصحابائی، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ جگہ میں، وہی علی روحۃ من خیبر، یہ خیبر سے آدھے دن کی مسافت پر ہے، یہ ایک شام کی مسافت پہ ہے، آپ پچھلے پیر چلیں تو وہاں پہنچ جائیں گے، آدھا دن تقریباً فحضرت الصلاۃ، نماز حاضر ہوگی، فدعا بطعام، آپ نے طعام منگوایا، آپ نے کہا کھانے کی کوئی چیز ہے لاؤ بھائی، فلم یجدوا الا سویکن، آپ نے نہ پائی سوائے ستوؤں کے، فلا کا منو، آپ نے ان میں سے کچھ ستو چاٹ لیے، ولکنا، ہم نے آپ کے ساتھ چاٹ لیے، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، آپ نے کلی کی، ثم صلی وصلینا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ باب ما کان نبی لا یاکل حتی یسمى لہ، اللہ کے نبی کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ کو بتا دیا جاتا، فیعلم، پھر آپ جان لیتے، ما ہوا کہ کیا ہے۔ دروازہ بند ہے پھر بھی باتیں آئی جا رہی ہیں، وہ کھڑکی جو ٹوٹی ہے نا اس کو صحیح کروا لو، اچھا نہیں تو یہ مسئلہ بنتے رہنا ایسے ہی۔ ان ابن عباس، اور باہر والوں کو بولو کہ شور نہیں کریں، وہ یہ باہر جو کھڑے ان کو بولو یہ شور نہیں کرو، مہربانی آپ کی۔ ابن عباس نے خبر دی ان خالد ابن الولید الذی یقال له سیف اللہ، خالد بن ولید جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اخبر، انہوں نے خبر دی کہ انہ دخل مع رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ داخل ہوئے، علی میمونہ، میمونہ پہ، میمونہ کے پاس گئے، وہ یہ خالۃ، اور وہ ان کی خالہ ہیں، وخالۃ ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ ہیں۔ فوجد عندها ذبا مہنوزا، انہوں نے پائی ان کے پاس ایک گو جو بھنی ہوئی تھی، قادمت بھی اختہا، جس کو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث لے کر آئی تھی، حفیدۃ بنت الحارث من نجد، نجد سے، فقدمت الذبح لرسول اللہ، اس نے گو اللہ کے نبی کو پیش کی، وکان قل ما یقدم یدہ لطعام، کم ہی آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے کسی طعام کے لیے، حتی یحدث بہ، یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا، وہ یسمى لہ، اور اس چیز کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا، فاہوى رسول اللہ یدہ الی الذبح، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گو کی طرف، فقالت امرأۃ من النسوۃ الحضور، حاضرین موجودہ عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، اخبرنا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو بتاؤ بھائی، ما قدمتن لہ،
جو چیز تم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ہوا ذبو، یہ تو گو ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کبھی آپ نے کھائی نہیں، تو یہ وہ ہے۔ فرفع رسول اللہ یدہ ہوا نذبی، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ گو سے کھینچ لیا۔ خالد بن ولید نے کہا احرام الذب یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا یہ گو حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ولیکن لم یکن بیرض قومی، لیکن یہ میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہے۔ فاجدنی اعفو، میں اپنے آپ کو پاتا ہوں مجھے اس سے نفرت آتی ہے۔ ای اکراؤ نیچے لکھا ہوا ہے۔ خالد نے کہا فاجترار، تو میں نے کھینچ لی، میں غوراں لے آؤ بھائی، یہ میں کلّا ہی کھانا ماں۔ فاکل، تو میں نے وہ کھائی، میں ساری کھا گیا۔ وہ رسول اللہ ینظر الیہ، اور اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا واہ کہ میں سواد لے کے کھائی جان دی۔ باب طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا دو کو کافی ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک آدھا بندہ اضافی بھی آ جائے نا، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو بندے کو دل پہ بات نہیں لینی چاہیے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے یہ جو یہاں پہ کہ ایک بندے کا کھانا دو کو کفایت کرے گا ہی کرے گا، اور یہ شرح ڈبل ہے، دو کا کھانا چار کو، چار کا کھانا آٹھ کو، آٹھ کا کھانا 16 کو، 16 کا کھانا 32 کو۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ جس اتنی بات ہے کہ بھئی ایک بندہ کے لیے کھانا بنا ہے، اگر کوئی ایک بندہ ساتھ آ گیا، آپ ساتھ کھانا کھلا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، گزارا دونوں کا ہو جائے گا۔ دو تین بندے کھانا کھا رہے ہیں، جیسا کہ نیچے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا طعام الاثنین کافی ثلاثتی، دو کا کھانا یہ تین کو کافی ہے، وطعام الثلاثۃ کافی الاربع، تین کا کھانا چار کو کافی ہے۔ یہ نہیں کہا تین کا کھانا 6 کو کافی ہے، دو کا کھانا 4 کو کافی، یہ نہیں کہا۔ اور سمجھ لگ رہی ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، کوئی بندہ آ جائے ساتھ کھانا کھلا لیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کا کھانا ایک کے لیے بھی کافی نہ ہو۔ سن لیں، ایک کا کھانا ایک کے لیے بھی کافی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کھانا بنایا، ایک بندہ سمجھ کے بھی، جیسے عموماً لوگ کھاتے ہیں، کتنی روٹیاں کھاتے ہیں؟ 2-3 کھا جاتے ہیں۔ عموماً کتنی کھا جاتے ہیں بھائی؟ 2 کھا جاتے ہیں، 3 کھاتے ہیں، اتنی کھا لیں گے نا، 4 کھا لیں گے۔ چلیں، آپ نے 3 روٹیاں بنا دیں کہ یار 2-3 بندہ روٹی کھاتا ہے، لیکن وہ بندہ زیادہ کھانے والا تو اس نے کہا اور بنا دو، ایک اور بناؤ، پھر ایک اور بناؤ، 5 روٹیاں کھا گیا، 6 کھا گیا۔ لوگ ایسے کھا جاتے ہیں۔ تو عموماً جو ایک بندہ کھانا کھاتا ہے بس اوقات وہ ایک بندے کو وہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے۔ المومن یاکل فی میان واحد، اگلا باب، مومن کھاتا ہے ایک آنت میں۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے مطلب مومن کم ہی کھاتا ہے، کافر زیادہ کھاتا ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہیں، کوئی اصول ہے، بلکہ یہ رہنمائی ہے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے مطلب مومن کو کم کھانا چاہیے، مومن کو کم کھانا چاہیے بمقابلہ دوسرے کے۔ مومن کو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آخری روٹی سمجھ کے کھائے وہ۔ ابن عمر تھے، ابن عمر لا یاکل، نہیں کھاتے حتی یؤتی بمسکین، یہاں تک کہ ایک مسکین کو لایا جاتا یاکل معہ، جو ان کے ساتھ مل کے کھاتا۔ فادخلت رجلا، پھر میں نے ایک بندہ داخل کیا یاکل کثیرا، جو زیادہ کھاتا تھا، تو انہوں نے کہا یا نافع، انہوں نے دیکھا نا عبداللہ بن عمر نے روٹی جناب چوکی کھا گیا، انہوں نے کہا اے نافع لا تدخل علیہ ھذا، اس کو مجھ پر داخل نہ کر۔ انہوں نے کہا میں مسکین بلایا سے نال بہ کے کھا لیں، یہ نہیں کہ میرا کباڑا کر دے وے، سمجھ آ رہی؟ اے نافع اس کو میرے پر داخل نہ کر۔ سمیعت النبی، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، فرما رہے تھے المومن یاکل فی میان واحد، مومن کھاتا ہے ایک آنت میں۔ اس کے مومن والے اوصاف نہیں، اور کافر کھاتا ہے فی سبعۃ امعاء، 7 آنتوں میں۔ دروازہ بند کرو اے باب المومن یاکل فی میان واحد، مومن کھاتا ہے ایک آنت میں۔ فی ابو ہریرہ عن نبی، آگے حدیث ہے پھر وہی، اللہ کے نبی نے کہا ان المومن یاکل فی میان واحد، مومن کھاتا ہے ایک آنت میں۔ وان الکافر بالمنافق، کافر یہ منافق فلا ادری ایہما قال، عبید اللہ، میں نہیں جانتا عبید اللہ نے کون سا لفظ بولا، ان کا شاگرد کہہ رہا ہے جو کافر ہے یا منافق ہے، یاکل فی سبعۃ امعاء، وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ آنتوں میں مطلب یہ ہے کہ مومن کی ایک آنت ہے بمقابلہ کافر کے، کافر کی 7 آنتیں ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ مومن دے ٹیڈ وچ ہور فنکشن ہے تے کافر دے ٹیڈ وچ ہور فنکشن ہے۔ ہاں جی، مومن دا ایک میدا ہے تے کافر دے 7 میدے نے۔ ہاں جی، مومن دے 2 گردے نے، کافر دے 5 گردے نے۔ مومن دے گردے ٹیڈے نے، کافر دے گردے جڑے نے لتاں وچ نے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
وہ ویسے ہی ہے، مطلب ہے کہ بندہ چوکا کھا لیتا ہے، 7 کا عدد کثرت کے لیے بول دیا۔ حدثنا سفیان عن عمرو قال کان ابو نہیک رجلا اکولا، ابو جو نہیک ہے وہ بہت زیادہ کھانے والا آدمی تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا ان الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، کافر کھاتا ہے 7 آنتوں میں، تو بھائی تو تھوڑا کھادا کر۔ تو اس نے آگے سے کہا فانا اؤمن باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں بھائی، میں تھوڑی روٹی نہ رجدا نہیں۔ اور بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں نا، آپ نے یہ کہا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے کم ہی کھانا ہے، کیونکہ کام کی نوعیت بھی ہوتی ہے، کام کی نوعیت بھی ہوتی ہے۔ پھر آگے جو ہے نا یہ جو ہر بندے کی جو جسم کا حساب کتاب ہے سمپل لفظوں میں، یہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے۔ پھر کام کرنا ہے، اس کی روٹیاں زیادہ کھانی ہیں۔ پھر بعض بندہ ان کا وجود بڑا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو انرجی زیادہ چاہیے تو وہ زیادہ کھانا کھائے گا۔ وہ بعض لوگ روٹی کم کھاتے ہیں لیکن اور چیزیں ان کو میسر ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں، ان کے حساب کتاب ایکول ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کو کچھ اور نہیں ملتا، وہ روٹی زیادہ کھائیں گے نا۔ ہاں جی، اس میں آپ کوئی خاص کو رول نہیں بنا سکتے، ابھی 2 روٹی کھائیں تو کم ہے، 3 کھائیں تو زیادہ ہے، 1 کھائیں کم ہے، 2 کھائیں تو زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندے کو اپنے حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ صاحب الداری عالم و بما فیہ، مشہور مقول ہے، گھر والے کو اب گھر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے مجھے کتنی بھوک لگتی ہے، یہ میرا کیا حساب ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ہدایات نہ دیں نا کہ بھئی تم 1 روٹی کھاؤ، تم 2 کیوں کھا رہے ہو، تم زیادہ کھا رہے ہو، تم دو کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یاکل المسلم فی میان واحد، مسلمان کھاتا ہے 1 آنت میں، والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، اور کافر کھاتا ہے کتنی آنتوں میں؟ 7 آنتوں میں۔ آگے پھر وہی حدیث ہے ان ابی ہریرہ ان رجلا کان یاکل اکلا کثیرا، ایک آدھ بندہ بہت زیادہ کھاتا تھا، فاسلم، پھر وہ اسلام لے آیا، فکان یاکل اکلا قلیلا، وہ تھوڑا کھانے لگا۔ یعنی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نے ویسے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، یا ہدایات کو فالو کرتے ہوئے کہ اللہ پیغمبر کی ہدایات ہیں کم کھانا چاہیے، تو یہ بات ٹھیک ہے، ہدایات کو بھائی فالو کرنے لگا نا وہ، تو یہ بات اللہ کے نبی سے ذکر کی گئی۔ پہلے بڑی روٹی کھاتا سی ٹپا، ہاں پہلے جناب دادا پراٹھے نہیں بیڑ جاتا سی، ہوں بیچارہ 2 کھا کے اندر بس۔ یہ بات اللہ کے نبی سے ذکر کی کہ آپ نے کہا ان المؤمن یاکل فی میان واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ کوئی خبر بھی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہدایت ہے۔ یہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے یہ حدیثیں بھی اس میں غلطیاں ہیں، یہ اس میں جھوٹ ہے، یہ لکھا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، یہاں پہ مومن بڑے بڑے کھا جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ ہدایت ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ مومن تھوڑے ہی کھان گے، کافر چوکا کھائے گا، یہ کوئی خبر شبر نہیں ہے۔ ادروائز جو بڑے مومن نے مولانا حضرات جو ہوتے ہیں، ہاں بھائی مولانا حضرات کئی مولانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، بڑے مومن ہے تو چوکا کھاندہ پہ، پھر اگر خبر ہے تو پھر یہ جھوٹی ہو جائے گی نا پھر تو۔ ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب تھے، وہ کلفیوں بیچنے والا باہر نکل گیا، کلفیاں لے کر آتے ہیں نا وہ ریڈی پہ اوپر لاتی، وہ اس میں کیا کہتے ہیں کلفیاں اس میں لگائی ہوتی ہیں، وہ جس کے اندر کلفی بناتے ہیں، اور لوہے کے وہ جو کپیاں سی یوں کہہ لو، کپی کہہ لیں نا، تو اس نے اچھا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں 5 منٹوں میں اگر کلفیاں کھا رہا ہوں کتنے پیسے لوگے؟ اس نے بولا 100 روپے، ٹھیک ہے۔ ابھی کلفی تھی وہ پتہ نہیں 5 روپے کی یا 10 روپے کی جتنے کی تھی نا، تو اس نے کہا کنیا کلفیاں کھا لے 5 منٹ، 2 3 4 5 کھا لے گا، صحیح؟ تو مولانا کے احترام کرتے ہوئے اس نے کہا چلو 1 آدھی بات بھی کھا لے کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں نے کہا بھی میں نا کیا کہتا ہوں 5 منٹوں میں، 5 منٹ کہے تھے یا مجھے صحیح رائٹ ٹائم یاد ہے 10 منٹ کہے تھے نا، بر اس نے کہا جی جو ہے نا برل 100 یہ 150 اتنے پیسے تھے، مجھے رائٹ فگر یاد نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 5-7 کلفیاں زیادہ سے زیادہ کھائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 5-7 منٹوں میں بھائی صاحب 70 کلفیاں کھا کے مولوی، اس نے 2 لڑکے بلائے کھڑا کر دیا کہ تم نے نکال کے ادھر پکڑ لو ہاتھ میں، جب پکڑنے کے ٹائم شروع ہو گیا، کہتے ہیں 1 کلفی منہ ایک طرف کرتا تو ساری اندر، اور دوسری طرف سے کر کے نا ساری اندر، وہ 5-7 منٹوں میں 70 کلفیاں اس کی 60-70 کلفیاں وہ کھا گیا۔ اور وہ جو ریڈی والا تھا، یہ مجھے جس نے واقعہ سنا ہمارے گاؤں کا، وہ اس کان پکڑ کے نا وہ اس کے ریڈی کے ارد گرد چکر لگانے لگ پڑ گیا۔ انہوں نے کہا مینوں معاف کر دو مولانا صاحب، میرا جڑا نے بیڑا غرق کر دیتا جی۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ٹائم بچ کے کلفیاں نکالو نہیں تو میرے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، ٹھیک ہے، تسی
ہر شے اجاڑا کر دیتا جائے. میں سمجھتا 5-7 کلفیاں کھا کے کٹھیاں 60-70 کلفیاں کھا گیا مولوی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ خبر نہیں ہے. باب الاکل متقین، کھانا اس حال میں ایک آدمی سہارا لینے والا ہو. اچھا اس کی جو تشریح ہے وہ بھی عجیب و غریب کی جاتی ہے. اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کے نہیں کھا سکتے. یہی کرتے ہیں نا، آپ ٹیک لگا رہے ہو کہتے ہو بھائی ٹیک نہ لگاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیا. پہلے یہ بتاؤ کہاں پہ منع کیا بھائی، کہاں پہ منع کیا ہے؟ پھر یہ جو ٹیک لگانے کی جو تشریح ہے بھائی، وہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں نمبر 4 حاشیے میں. آپ نے کہنا یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ نمبر 4 حاشیہ دیکھ لیں. اختلف فی صفت الاتقاء فقیل ان یتمکن فی الجلوس للاکل علی صفت کان. بندہ زمین پر بیٹھ جائے، ان یتمکن فی الجلوس، بیٹھنے میں بندہ تمکن سہارا لے لے، علی یہ صفت کان، وہ جس طرح بھی ہو. وکیل ان یمیل علی احد شقیہ، وکیل ان یعتمد علی ید الیسری من الارض الاول من الارض والاول المعتمد وهو شامل للقولین والحکمت بانه من فعل ملوک العجم وانه ادعا الى کثرت الاکل. یہ ساری غیر منطقی اور غیر عقلی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، آپ ٹیک لگا کے کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دراصل پیغمبر کا جو طریقہ تھا سن لیں، وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی جیسے دسترخوان لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ بندہ اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض گھروں میں ہوتا ہے نا، دسترخوان لگ جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، سب کھانا شانا مختلف چیزیں چٹنی شٹنیاں رکھی جاتی ہیں، ہوتا ہے نا. اور ہمارے عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں، چولہے تے جناب آندے پہ بندے بہ کے پیراں بار بہ کے جناب روٹی کھا کے اٹھ گئے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں، خواتین بھی ایسے کرتی ہیں، بچے بھی ایسے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی سادہ کھاتے تھے. یہ ساری حدیثیں پڑھ کے نا ان سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، تو اللہ کے نبی سادہ کھاتے تھے، زمین پہ چوکڑی مار کے دسترخوان بچھا کے ان دیتے کھانے باقاعدہ لگا کے ایسے نہیں کھاتے تھے. تو اس کو آپ نے بیان کیا. ابھی حدیث دیکھیں کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا آکل متقین، میں نہیں کھاتا متقین سہارا لے کر. اب یہ جو زمین پر چوکڑی مارنا ہے نا، یہ بھی سہارا لینا ہے. او بھائی اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں سہارا لینے میں. آپ نے کہا میں نہیں کھاتا سہارا لے کر، مطلب یہ کہ میں تو پیراں پار بہ کے کھا لینا ہوں. اب ایک دوسری حدیث اگلی دیکھ لیں. ان ابی جحیفہ قال کنت عند النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس تھا. آپ نے ایک بندے سے کہا جو آپ کے پاس تھا، لا آکل وانا متقین، میں نہیں کھاتا اس حال میں کہ میں سہارا لینے والا ہوں. اور وہ سہارا لے کر چوکڑی مار کے کھا رہا ہوگا نا. اور امکان ہے کیونکہ بھائی یہ ادھر آپ الفاظ کی جو سچویشن موقع مال یہ بتا رہا ہوتا ہے نا. اس نے کہا اللہ نبی چونکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، کھلے ہوگا آرام سے کون. اور آپ نے کہا یار میں نہیں کھاتا ہوں، میں تو انجی کھا لینا، میں گزارا کرنا میں ایسے ہی کر لیتا ہوں. یہ جس اتنی حدیث ہے. اور عموماً یہی ایسے ہی آتے ہیں. اب میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ کہیں منع بھی آتا ہے. تو بعض اصحاب رسول نے کہا ہوا کہ مطلب ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک آدھے نے شاید ایک آدھے سے منقول ہے جو میں نے پڑھا تھا، پر مجھے کتاب یاد نہیں ہے، کہ اس میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سہارا لے کر کھانے سے. اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ اس نے یہ دیکھ کر نا کہ لا آکل متقین یہ اس حدیث کو اور اپنے لفظوں میں اس سے ممانعت سمجھ آ گئی، اور اس نے ممانعت جو ہے نا وہ اصحابی نے کہہ دی. ادروائز سب ایسی حدیث ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اور آپ نے عام ہدایت نہیں دی. حالانکہ یہ تو مطلب ایسا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ اس میں روٹی کھانے والا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہی ہے. اور دن میں کئی دفعہ نہیں تو 2-3 دفعہ تو ہوتا ہی ہے نا، بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، یا کم از کم ایک دفعہ تو بیٹھتا ہی ہے. تو آپ ہر ایک کو ہدایت دیتے بھی کھانا آپ نے ایسے کھانا ہے. سمجھ آئی؟ اچھا کچھ مولانا حضرات نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں انہو جو ہے نا ادعا الی کثرت الاکل، بندہ چوکا کھا جاتا ہے. بھائی میدا ہونا ہی رہنا، چوکا کی میں کھا جائے گا. اچھا بعد نے فلسفے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر آپ ٹیک لگا کے کھائیں گے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا، آپ زیادہ کھا جائیں گے. اور اگر آپ ٹھیڈ دے نال لتاں لا کے کھاؤ گے نا پیٹ اندر رہے گا. ٹھیک ہے، اور پیٹ باہر نکلنے کا تعلق اور چیزوں کے ساتھ ہے، زیادہ کھانے کے ساتھ ہے، لائف سٹائل کے ساتھ ہے. ان دے نال نہیں ہے گا کہ بھئی
پھر تو بندے بھی کہہ سکتا ہے میں پیچھے سارا لے لینا اگو ٹیڈ میں بن چھڈنا وا میں، کیا کہتے ہو؟ آہو ٹیڈ دے اتنے پٹی باندھ دیو تاکہ سارا لگا رہے، ٹیڈ باہر نہ نکلے، لیکن اننے وا کھائی جو ٹیڈ تو پھر نکل آئے گا، کام آپ نہیں کرتے ہو تو وہ اس کے ساتھ چکر نہیں ہے کہ بھئی آپ سارا لے کر کھائیں گے تو ٹیڈ باہر آ جائے گا، ادروائز اندر رہے گا. سمجھ آئی؟ او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اگر آپ میں کسی کوئی اختلاف ہو یا کوئی ہو آپ کے ذہن میں کوئی علمی نکات یا کوئی اسٹڈی آپ کہیں پڑھ لیں کسی ڈاکٹر صاحب کی، وہ اس نے بتایا ہو کہ بھئی واقعتاً ایسے ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مان لوں گا کہ پیٹ باہر نکل آتا ہے، ہاں پیٹ اندر بڑھ جاتا ہے، لیکن ایسے نہیں میں مانوں گا جیسے خام کا لکھ دیا بھی. باب الشوائی، بھنے ہوئے گوشت کا بیان. اے فی بیانی جواز عقلی شوائی، اللہ نے کہا فجا بھیج لین حنید، بھنا ہوا بچڑا وہ لے کر آ گئے. مطلب یہ کہ بھون کر بھی کھا سکتے ہیں، بھائی جیسے مرضی کھا لو. اگر آپ نے کچا کھانا ہے کچا کھا سکتے ہو، کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ہضم کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کچا کھا لیتے ہیں، بعض لوگ کچے انڈے جو ہیں وہ پی جاتے ہیں. خالد بن ولید سے مروی عطیہ نبی بذب مشوین، گول آئے گی بھونی ہوئی تھی، فہوا الیہ، آپ نے قصد کیا اس کی طرف، ہاتھ بڑھایا لیا کو تاکہ آپ کہیں، آپ سے کہا گیا انہ ضب، یہ گو ہے، فامسا کا یدہ، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. خالد نے کہا حرام ہوا، کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ولیکن لا یکون بیارض قومی، میری قوم کی سر زمین میں نہیں ہوتی. فاجدنی آپ ہو، فاکل خالد نے کھایا، رسول اللہ ینظر اللہ، نبی دیکھ رہے تھے. مالک نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی تو اس میں بذب محنوز کا لفظ ہے، اوپر ہے بذب مشوی، معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، دونوں الفاظ مترادف ہیں. چلیں جی. باب الخضیرۃ، خضیرہ کا بیان. بھائی یہ بھی حلوائی ہے، اور حلوائی میں نے ترجمہ کرنا ہر ایک کا. نظر نے کہا الخضیرۃ من النخالۃ، جو خضیرہ ہوتا ہے یہ چھان سے تیار ہوتا ہے، والحریرۃ، اور جو حریرہ ہوتا ہے من اللبن، دودھ سے. اور حلوہ بناتے تھے نا، دودھ لے لیا، اس میں جناب آٹا ڈال دیا، اس میں چھان ڈال دیا، اس میں کھجوریں ڈال دی، اس میں شہد ڈال دیا، کوئی اور چیز ساتھ ایڈ کر دی، تو اس طرح وہ سادہ سادہ حلوے بناتے تھے. آج کل تو 1001 طریقے ہیں اور ہزاروں جو چیزیں وہ ایڈ ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کا کورس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتبان بن مالک سے مروی ہے، وکانہ من اصحاب. باقی خواتین بہتر سمجھتی ہیں مجھ سے، بھائی ان کو بہتر پتہ ہے. مرد حضرات بھی جانتے ہیں، آج کل وہ کوکنگ کے کورس کرتے ہیں، بھائی بڑے بڑے کوک ہیں. وکانہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا، اور وہ اصحاب نبی میں سے ہیں، ان میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے انصار میں سے. انہ وطا رسول اللہ، اللہ نبی کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ انی انکرت بصری، میں نے اپنی نگاہ کو کمزور پایا، وانا اصلی لقومی، میں اپنی قوم کے لیے نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں پڑھاتا ہوں. فیضا کانت الامطار، جب بارشیں ہوتی ہیں، سار الوادی، وہ وادی الذی بینی و بینہ، جو میرے ان کے درمیان ہے، وہ بہہ پڑتی ہے. لا استطیع ان آتی مسجدہم، میں طاقت نہیں رہتا کہ ان کے مسجد میں آؤں، فاصلی لہم، پھر ان کو نماز پڑھاؤں. فودی، تو میری خواہش یا رسول اللہ انا کا تاتی، کہ آپ آئیں، فتصلی فی بیتی، پھر میرے گھر میں نماز پڑھیں. فاتخذہ مصلی، میں اس کو جائے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں، برکت کے لیے آپ ایسا کریں. آپ نے کہا صاف فعلوا انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کروں گا. سمجھ آ رہی؟ اتبار نے کہا فغدا رسول اللہ و ابو بکر، اللہ کے نبی اور ابو بکر گئے، ہی نہ ارتفع النہار، جب دن چڑھا، فاستاذن نبی، صبح کو گیا جب دن ارتفع بلند ہو گیا، یعنی خوب چڑھ گیا، سورج چنگی طرح نکل آیا. اللہ کے نبی نے اجازت مانگی، فاذنت لو، میں نے اجازت دے دی. بیان کون کر رہے ہیں؟ اتبان میں مالک بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نہیں بیٹھے حتی داخل البیت، یہاں تک کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، باہر نہیں بیٹھے. نہیں لکھا اے خارج البیت، بل دخلا بلا توقف. ثم قال لی، پھر آپ نے مجھ سے کہا این تحب ان اصلی من بیتک، کہاں تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لیے میں نماز پڑھوں تیرے گھر میں. فاشرت الی ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا، ادھر نماز پڑھیں. فقام نبی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، فصففنا، ہم نے سب بندے کی، وصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں. پھر آپ نے سلام پھیرا. فبسناہ علی خضیرۃ، ہم نے آپ کو روک لیا کہ حلوے پہ جو ہم نے تیار کیا تھا. اللہ کئی چیزیں ہیں بھائی، ہمارے حلوے کے طور طریقے الگ ہیں، یہ پٹھان لوگ ہیں ان کے، اور پنجابیوں کے الگ ہیں، پٹھانوں کے الگ ہیں، بلوچیوں کے، سندھیوں کے الگ ہیں، اجمیوں کے، عربیوں کے الگ ہیں. ڈشیں ہوتی ہیں نا، علاقائی ڈشیں ہوتی ہیں. ہاں جی. حلوہ، آپ حلوہ بناتے ہو، اور چیزیں. صنعناہ،
ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ ہم نے ایک دفعہ حلوہ کھایا، بڑا مزے کا تھا. تو ہم نے کہا، پوچھا بھئی حلوہ جس نے بنایا تھا یار یہ کیسے بنا؟ اس نے بولا رہنے دو میں نہیں بتاتا ہوں. اس نے بولا بتا دو. کہتے نہیں یار رہنے دو ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. کہتے نہیں ابھی بھی کھایا، بڑا مزے کا، بتاؤ صحیح. اس نے بولا جو گندے انڈے ہوتے ہیں نا، اور جو انڈے گندے ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں جس میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے وہ انڈے وہ لے کر اور ان کو ہم حلوے میں ڈالتے ہیں. بقایا انڈے رکھتے ہیں تاکہ ان میں ہلکا ہلکا وہ سختی پیدا ہو جائے، پھر ہم اسے حلوہ بناتے ہیں. کہتے جب اس نے یہ بات بتائی نا تو ہم میں سے بہت سے لوگ الٹیاں کرنے لگ پڑے. وہاں پہ کئی لوگ تھے. صنعناہ جو ہم نے تیار کیا. فصاب فی البیت تو لوٹے آ گئے گھر میں، رجال من اہل داری محلے والوں میں سے کچھ مرد، ذو عدد کئی تعداد میں. فاجتمعوا وہ جمع ہو گئے. ان میں سے کہنے والے نے کہا، فقال قائل منہم این مالک بن دخیشن، مالک بن دخیشن کہاں ہے؟ بعض نے کہا ذالک منافقن، وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کو پسند نہیں محبت نہیں کرتا. ہم میں اکثر لوگ تبصرے کر دیتے ہیں ایسے خام خواہ، فلانا بندہ کہتے ہے نہیں یار، ایسے تبصرہ کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تقل، ایسا نہ کہہ. اللہ تراہ، کیا تو اس کو دیکھتا نہیں ہے؟ قال، اس نے کہا لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ، وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی رضا وہ چاہتا ہے. اس نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں، بہرحال میں نے ایسے کہہ دیا. اس نے کہا فإنا نرا وجہہ، ہم دیکھتے ہیں اس کا چہرہ اور اس کی نصیحت، الی المنافقین، منافقین کی طرف. وہ ہر ٹائم منافقہ نہ لگا پھرتا ہے جی. تو ہم نے اس لیے بات کی ہے. آپ نے کہا فإن اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ پر من اس کو کالا جس نے کہا لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا جو ہے وہ یبتغی چاہتا ہے. ابن شہاب نے کہا ثم سألت الحسین ابن محمد الانصاریہ، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے سوال کیا، احد بنی سالم، بنو سالم میں سے ایک ہے، وکان من سراتہم، اور وہ ان کے سرداروں میں سے ہے، ان حدیث محمود، محمود کی حدیث کے بارے میں فصدقہ، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. یہ محمود کی حدیث، محمود والی جو بات ہے یہ ایسے ہی ہے، یہ بات درست ہے. چلیں پنیر کا بیان. بھائی سو جاتے ہو آپ لوگ. حمید نے کہا سمیت و انس، میں نے انس سے سنا، وہ کہہ رہے تھے بن نبی بے صفیہ، اللہ کے نبی نے رخصتی کی صفیہ سے. پھل کا تمرہ والعقیدہ وسمنا، آپ نے کھجور، پنیر اور جو وہ گھی ہے الکا وہ ڈالا، یہ دسترخوان پہ رکھا اور پھر آپ نے ولیمہ کیا. عمر نے انس سے بیان کیا سنان نبی حیثن، آپ نے حیث جو ہے یہ حلوہ تیار کیا. چلیں جی. میری خالہ نے اللہ کے نبی کو عہدت ہدیہ دیا، کس کا؟ زبابن، گو تھے، چند گوہیں تھیں، واقعتاً، اور پنیر ولابن اور دودھ. فوزیہ ضبو، تو جو گو ہے اس کو رکھا گیا آپ کے دسترخوان پہ. فلوکان حرامن، اگر یہ حرام ہوتی لم یوزا، اس کو نہ رکھا جاتا. وہ شرب اللبن، اور آپ نے دودھ پیا. واقع العقیدہ، پنیر کھایا، آپ نے اس کو نہیں کھایا. باب سلک و شعری، جو اور چکندر کا بیان. چلیں کھانے والی چیزیں ہیں بھائی، ذکر آتا ہے کہیں کھائی گئیں تو ان کا ذکر امام بخاری نے یہاں پہ کر دیا. سال بن سعد سے مروی ہے. میں کہتا ہوں نا جو چیز خواہ وہ شریعت کا حصہ ہے یا کہ نہیں ہے، خواہ آپ نے معمول وائز کی، معمول کے مطابق کی یا کہ نہیں، تو ساری چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں پیغمبر سے متعلقہ. اب اس میں آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے یا کہ نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پنیر کھانا بھی یہ اسلامی کھانا ہے، اور چکندر کھانا، جو کھانا بھی حدیث کے اندر آ گیا یہ اسلامی کھانا ہے، ہاں آلو کھانا غیر اسلامی ہے. ایسا نہیں آپ کہہ سکتے ہو. وہ چیزیں اس دور میں علاقائی تھیں تو وہ کھائی گئیں، ان کا ذکر ہے یہاں پہ. عن سہل بن سعد، اور ہمارا المیہ ویسے الگ ہے. ہمارا المیہ الگ ہے. وہ دو چار طریقوں میں ہم ادھر ٹھہر جاتے ہیں. دسترخوان سے کھانا، اکٹھا کھانا، بس یہی اسلامی، باقی ساری غیر اسلامی. اچھا کھانے والی چیزیں کوئی اور آ جائیں ادھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور جگہوں میں بھی رول ہمارے جو ہیں وہ وسعت اختیار کر جاتے ہیں. لیکن بعض جگہوں میں جناب ایسے لڑتے ہیں نا کہ کفر اسلام کا جناب مسئلہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ نہ کھائیں، آپ نہ کریں، لیکن آپ دوسرے کے اوپر جرا تو نہ کریں ایسے خام خواہ. سال بن سعد سے مروی انہوں نے کہا ان کننا نفرح بیوم الجمعہ، ہم خوش ہوتے جمعے کے دن کی وجہ سے. کانت لنا عجودن، ہماری ایک بڑھیا تھی، تاخذ اصول سل کی، چکندر کے جڑیں. وہ چکندر ہی ہم چکندر کہتے ہیں نا، تو اس کا وہ جو پودا ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتے ہیں نا، تو وہ جڑیں کہتے تھے.
وہ لیتی تھی فتح جالو فی قدر لا، اپنی ہانڈی میں ان کو ڈال دی، فتح جالو فی ابات من شعر، چند جو اس میں ڈال دی، اذا صلینا، جب ہم نماز پڑھ لیتے ضرور نام اس کو ملتے، فقربت الینا، وہ ہمیں وہ پیش کرتی، وکنا نفرح بیوم الجمعۃ، اور ہم جمعے کی وجہ سے، جمعے کے دن کی وجہ سے خوش ہوتے تھے، من اجل ذالک، جمعے کے دن کے ساتھ خوش ہوتے تھے، من اجل ذالک، اس وجہ سے، جیسے طالب علم خوش ہو رہے ہیں جمعے دن میٹھے چاول آنے نے ہوتے ہیں نا، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے وہ بھی انتظار کرتے ہیں جمعہ کے دن آئے گا، چلو مزے کی وہ چیز کھائیں گے۔ وما كنا نتغدى ولا نقيل، اور ہم صبح کا کھانا اور قیلولہ نہیں کرتے تھے، الا بعد الجمعہ، مگر جمعے کے بعد ہی، واللہ اللہ کی قسم آپ کی شام اور اس میں کوئی چربی نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی چکنائی ولا ودک، کوئی چکنائی شکنائی نہیں ہوتی، ایسے ہی بناتے تھے۔ یہ چیزیں تو بعد میں جب وسعت پیدا ہوگی جناب، پھر نئی نئی چیزیں آ گئی، پھر جناب لوگ چربیاں ڈال کے، گھی ڈال کے کھانے بناتے تھے اور انگلیاں چاٹتے تھے، مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ چلیں منہ سے کھانا، نوچ کے، ناش، وانتشال اللحم، اور گوشت کو کیا کہتے ہیں نکالنا ہانڈی شانڈی سے، مطلب یہ کہ ہانڈی سے آپ نکال لیں، پک رہا ہے کھانا اور آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابن عباس سے مروی تارہ کا رسول اللہ کاتفن، اللہ کے نبی نے کندھا، اس کو کیا کہتے ہیں، دستی کا کہتے ہیں، اچھا، کندھے سے گوشت کھایا منہ کے ساتھ، ثم قام تارہ کا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے بصلہ، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، انتشل النبی ارکن من قدرن، ایک ہڈی جو ہے وہ ہانڈی سے نکالی، انتشل النبی ای اخرجا، نیچے لکھا ہوا ہے ای اخذ، یعنی آپ نے پکڑی، فقال، پھر آپ نے کہا ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے نا، چھریاں کانٹے نہیں تھے اس دور میں بابا جی، یس، اور بڑے بڑے وہ پیس وہ بناتے تھے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ کے کھاتے تھے۔ اب یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اب آپ نے ہاتھ سے کھانا ہے تو یہ اسلامی ہے، اور چمچے کے ساتھ کھائیں گے تو یہ غیر اسلامی ہے، کیونکہ وہ چمچے نہیں تھے نا، وہ چیزیں بعد میں آئی ہیں، کیونکہ نئے نئے کھانے آگے، ہر کھانے کو آپ ہاتھ کے ساتھ کھا سکتے ہو، ہاں جی، نوڈل جڑے نے وہ کھاؤ، ہاتھ نال کھا کے بکھاؤ مینوں، چلو، پھر ایک بندہ منہ اڈے گا، دعا دے منہ ہی پاوے گا، ٹھیک ہے، اور نوڈلاں سوپ جڑا وہ کپی منہ لا کے جویں مجھ نوں تیل نہیں دتا جاتا، پھر پچھوں بھائی صاحب منہ اڈو، ہن نوڈل آ گئے نا، ہن منہ ہی کپی لاؤ، پچھوں پانی پاؤ، پھر ایسا طریقہ آپ کر سکتے ہو، اور صحیح ہے، ہاں جی۔ تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ نا نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، بھائی ایسے تنگی نہیں کرنی، ہاں بھائی جس کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے، ہاتھ کے ساتھ ہی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ وہ سمجھتے ہیں، آپ وہ کر لیں، باقی چیزوں میں جو سمجھ رہے ہو وہی کر رہے ہوتے ہو نا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں دھوتی پہننا سننا سمجھتا ہوں، دھوتی تو ٹھیک ہے نا، شلوار پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بندہ شلوار پہن لیتا ہے، ایک بندہ پینٹ پہن لیتا ہے، آپ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے، نہ پہنو بھی، اس کو پہننے دو، یہ نہیں کہ میں تیری پینٹ بھی پاڑ کے چھڈنی ہے، تو دھوتی پا، یہ کام خراب ہے۔ چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تو پھر میں یہاں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں۔